السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ حالات کسے کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر موت تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، ہر زندگی جاگنا، ہر موت سونا۔ ہم روز جاگتے ہیں، روز سوتے ہیں۔ فرمایا کہ موت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ جس دن سے انسان پیدا ہوا، جس دن، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے بے نام ہو گیا، اس دوران اس کی زندگی میں جو بھی کامیابیاں یا ناکامیاں، برکت یا بے برکتی، رزق یا غربت، تنگدستی، زندگی کا جو بھی نظام اس کے سامنے آئے گا، انہی کو حالات کہتے ہیں۔ اور حالات عرش کے فیصلوں کا نام ہے، فرش کے فیصلوں کا نام نہیں۔ عرش کے جو فیصلے ہوتے ہیں انہی کا نام حالات ہے۔ عرش والے نے جو فیصلہ کر دیا وہ فرش پہ وہی ہوگا، یہ تیرے میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ ایک پرانے صحافی ہیں لاہور میں، مختلف اخباروں میں مختلف بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں، مجھے کہنے لگے میں ساری زندگی لکھتا رہا، سچ بھی لکھا، جھوٹ بھی لکھا کہ شاید میرے حالات سنور جائیں۔ پھر ایک رسالے میں، تو پھر دوسری اخبار میں، وہاں آفر زیادہ تھی، تنخواہ زیادہ تھی، پھر وہاں چلا گیا، پھر وہاں سے اگلی میں چلا گیا، اگلی میں ایسے چلا گیا۔ مجھے کہنے لگے 41 سال ہو گئے ہیں، 41 سال، اور مجھے اس صحافت کی دنیا میں میرے حالات نہیں سنورے۔ بس وہی ہے کہ 15 اور 20 تاریخ تک میرا گزارا، تنخواہ نے ساتھ دیا، اور پھر 15-20 تاریخ کے بعد پھر وہی مسائل اور وہی سوچیں، یا پھر ادھار یا پھر صبر۔ بچہ بھی حالات کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، ہاتھوں مارتا ہے، روتا ہے، دودھ کے لیے طلب کرتا ہے، رو کے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے، تکلیف ہو تو وہاں ہاتھ لے جاتا ہے۔ بچہ بھی حالات کو بتاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو حالات میرے اوپر بھی آئے ہیں، بچے کے اوپر بھی حالات آئے ہیں، انبیاء پہ بھی حالات آئے ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین پہ بھی حالات آئے ہیں، اور یاد رکھیں میرے اوپر بھی آئے ہیں اور آئیں گے، آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے اوپر حالات آئے ہیں اور ہیں، کسی پہ غربت کا حال، کسی پہ تنگدستی کا حال، اور کسی کے اوپر بیماری کا حال، کسی پہ بے بسی کا حال، کسی کے پاس مال ہے کھانے کو نہیں ہے، مال ہے کھانے کو نہیں، طبیعت اجازت ہی نہیں دیتی، کسی کے پاس طبیعت اجازت دیتی ہے، مال نہیں ہے، اور زندگی انہی حالات میں سنورتی، بھمر کے ساتھ بھی یا مشکلات کے ساتھ بھی یا آسانیوں کے ساتھ چلتے 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 انسان چلتا رہتا ہے۔ میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو میرا ایک اندر شہر کی گلیوں میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ باہر اینٹیں پڑی تھی، وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے اندر ڈال رہا تھا۔ میں سوچنے لگا
کہ یہ وہی نہیں. پھر میں اس کو دور سے دیکھا تو اس دوران وہ اینٹ اتار کے چلا گیا. پھر میں نے اس کو ذرا گاڑی آہستہ کر تاکہ وہ پھر آئے گا نا اٹھانے کے لیے, اس وقت میں قریب ہو جاؤں گا, اس کو پھر دیکھوں گا. اور پھر اندر سے آیا, دیکھ لیا. میں نے کہا اوہو یہ تو میرا وہی کلاس فیلو ہے. میں نیچے اترا, میں نے کہا پہچانا؟ کہنے لگا طارق تجھے نہ پہچانو تو کس کو پہچانو, کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہنے ٹھیک. میں نے کہا مزدوری ٹھیک مل رہی ہے, دہاڑی لگ رہی ہے؟ ہاں. کہے کبھی چوک بھی جاتی ہے. بس 2-4 باتیں کی, پھر میں چلا اور گاڑی میں بیٹھا. ہائے ہائے. اور میرے دل میں ایک عجیب بات آئی. جب چھوٹا ہوتا تھا یہ ٹاٹ میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا, اسکول میں پڑھتے تھے, تختی ہاتھ میں ہوتی تھی, قلم ہوتی تھی, دوات ہوتی تھی, ٹاٹ میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج میں روٹی تھوڑی کھا کے آیا ہوں, ابے کی دہاڑی نہیں لگی تھی. اور کہنے لگا کہ میرے ابا جی کہتے تھے اس وقت تو کہتا تھا کہ میرے ابا جی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم غریب سے امیر ہو جائیں گے, لیکن نہیں, والد مر گیا اور بیٹا پھر اسی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہا ہے, وہی اینٹیں اور مزدوری پہ نظام چل رہا ہے. حالات اگر محنت سے بنتے تو پتھر توڑنے والے اور سیوریج لائن بچھانے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کرنے والے اور زمینوں پہ سڑکوں پہ پتھر بچھانے والی عورتیں اور مرد, کیونکہ اکثر سڑکیں گرمیوں میں بنتی ہیں, بجٹ کا نظام ہوتا ہے, سخت گرمی میں تار کول اور وہ کرنے والے وہ زیادہ امیر ہوتے تھے, وہ مالدار ہوتے اگر دولت محنت سے ملتی تو. اور اگر دولت تعلیم سے ملتی تو مل اونر تو 90% انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں, بیٹے بعد میں پڑ جاتے ہیں. بیٹے پڑ جاتے ہیں. جو بڑے چودھری صاحب تھے جنہوں نے مل لگائی تھی, وہ اکثریت انگوٹھا چھاپ. اگر تعلیم ہی دولت کا ذریعہ ہے تو انگوٹھا چھاپ کے CA اور MBA اور بڑی بڑی ڈگریوں والے ملازم ہوتے ہیں. ایک نظام ہے جس کا تعلق عرش سے ہے, فرش سے نہیں ہے. ایک نظام ہے. عرش والے سے جوڑ پیدا کرنے پڑے گا, عرش والے سے جوڑ پیدا کرنا پڑے گا. عرش والا جب جڑ گیا ہمارے ساتھ اور ہم عرش والے کے ساتھ جڑ گئے, کیوں کہ رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ایک یہ ہے کہ رزق کے خزانے کے ساتھ جڑیں, جو اس وقت ہماری محنت اور کوشش ہے کہ ہم رزق کے خزانوں کے ساتھ جڑیں, اور ایک یہ ہے کہ خزانے کے مالک کے ساتھ جڑیں. مالک چاہے گا تو خزانے سے تو استفادہ کر سکتا ہے اور خزانے تجھے فائدہ دے سکتے ہیں, اور تو خزانے کو ہاتھ ڈال سکتا ہے اور تو خزانے میں ہاتھ ڈال کے کچھ لے سکتا ہے. مالک نہیں چاہے گا تو اپنی کوششیں جتنی کرنی ہے کر لیں. عرش کا سارا نظام عرش والے کے ساتھ ہے. عرش والے سے جوڑ پیدا کر. ہمارا اس وقت عرش والے کے ساتھ جوڑ نہیں, حالات ہمارے موافق نہیں, بارشیں ہمارے موافق نہیں, سردی اور گرمی کا نظام بدل گیا ہے. یہ وہ دن تھے جب تیز پنکھے اور حال میں حبس ہونی تھی. ٹھیک, یہ وہ دن ہے جب پنکھے نہیں چل رہے. عرش والے کے ساتھ جوڑ پیدا کریں, میں آپ سارے کے سارے. اگر اس سے جوڑ پیدا کر لیا, یہ دولت ہم سے جڑ جائے گی, دولت ہم سے جڑ جائے گی, یہ رزق جڑ جائے گا, یہ صحت جڑ جائے گی, یہ جوانی سدا آباد رہے گی, اور نسلوں کے لیے خزانے سدا رہیں گے.
अर्श वाले से जोड़ पैदा ना किया, कभी कुछ नहीं होगा। नस्लों को आपने भी लूटते देखा, मैंने भी लूटते देखा, नस्लों से आपने भी छीनते देखा, मैंने भी छीनते देखा। वो कौन था? मालदार था। अब क्या है? उसकी औलाद मंगती है। मेरे पास अमीर लोगों की बस्तियों, अमीरों की बस्तियां, जिनको लोग डिफेंस कहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां कहते हैं, ये अमीरों की बस्तियां हैं, मालदारों की बस्तियां हैं। मेरे पास मालदारों की बस्तियों से लोग आते हैं। 2-2 कनाल का मकान है, 2 कनाल का मकान है, लेकिन रोटी नहीं है, फक्र और गुर्बत और तंगदस्ती है, भरम है, कुछ भी नहीं है। और मेरे पास गरीब बस्तियों के लोग भी आते हैं, 4 मरले 3 मरले का मकान है और घर में दौलत और सोना बेबहा है। हाँ, ये सच है। मालदारों की बस्ती में रहने से कभी इंसान जरूरी नहीं कि सुखी हो जाए, जरूरी नहीं मालदार हो जाए, और जरूरी नहीं काबिल रश हो जाए, और जरूरी नहीं इस काबिल हो जाए कि लोग उस पर रश करें और वह कहेंगे वाह वाह। कभी मालदारों की बस्ती पे रहने वाले ऐसे भी होते हैं जिनको देख के लोग वाह वाह नहीं आह आह करेंगे। अर्श वाले से जोड़ पैदा करें, अर्श वाले से, अर्श वाले से जोड़। सो गए, मैंने आंखों से देखा, दीवार से बंदा सो रहा था, कहते कहां? मैंने आंखों से देखा। कहो तो खड़ा करके जलवा दिखा दूं। मैं तो कहता हूं अर्श वाले से जोड़ पैदा करें, आप नींद से जोड़ पैदा कर रहे हैं। कल एक मेरे पास साहब आए, उनका आना आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा है, बड़ी किसी तरतीब से आना जाना। मैंने कल उनसे कहा, मैंने कहा सच है मैं सोना नहीं बनाता, मेरे पास है सोने का नुस्खा, वो है सोना, सोना। और मैंने उनसे कहा जो सोना सोना से मिलेगा वो कभी छीनेगा नहीं, जो सोना सोने से मिलेगा वो कभी बचेगा नहीं, जो माल दूसरी की जेब से निकल के तेरी जेब में आएगा वो रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजानों से आएगा वो जा नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। अल्लाह के खजानों से, अल्लाह के खजानों से। अर्श वाले से जोड़ पैदा करें। बेबस जिंदगी गुजार रहे हैं, सच है, बेबस जिंदगी गुजार रहे। ऐसी बेबस, आज मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे मुझे दम कर दे। क्यों? कर बस एक चीज है जो मेरे सामने घूम रही है, और मेरे सामने वह जब चीज घूमती है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं परेशान हूं। मेरी दादी 2 साल से बेड रेस्ट पे है, अपना बस बीमार है, उसके होश खत्म हो चुके हैं। हम उसकी खिदमत जितनी होती है कर रहे हैं। चंद दिन पहले देखा तो दादी ने पखाना किया, उसे होश नहीं पखाना या खाना है, वो खाती रही पखाने को, खाती रही खाती रही खाती रही। जब मैं गई वो खातून कहने लगी तो थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने अपनी उंगलियों से मुंह से पखाना निकाला। वो मंजर जब मेरे सामने आता है मेरा दिमाग घूम जाता है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। बस दुआ करें अल्लाह उसकी आसानी फरमाए। ये बेबसी तो हमारी ये है, ये बेबसी, ये आज की बात है, आज की बात। हमारी बेबसी तो ये है। बेबसी नहीं, बेबसी से भी अगली चीज है। इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं हम, इतने बेबस हैं। चाहते हमारे बस में नहीं, आंखें हमारे बस में नहीं, सोचे हमारे बस में नहीं, और नींद हमारे बस में नहीं, चलना हमारे बस में नहीं।
کبھی جمائی آئے وہی روک لے، چھینک آئے وہی روک لے. کسی کو کہو مجھے چھینک آ رہی ہے، میری ذرا موبائل پہ مووی بنا لے، پھر مووی دیکھیں. یہ میرا چہرہ اتنا خطرناک. کریم اللہ، تو سچا، تیرا حبیب سچا، اور تیرے حبیب کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ جو سچ فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے بگڑے ہوئے چہرے کو واپس تو نے اصلی حالت دے دی ہے. یہ الحمدللہ تیرا شکر ہے اللہ، میرے بگڑے ہوئے چہرے کو تو نے اصلی حالت دے دی، ورنہ وہ اگر چہرہ بگڑا ہوا اسی حالت میں رہ جاتا میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. عرش والے سے جوڑ پیدا کریں، ساری چیزیں جڑتی جائیں گی، ساری چیزیں سنورتی جائیں گی، اور سارا نظام بہترین ہوتا چلا جائے گا. اگر عرش والے سے جوڑ پیدا نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ ہو کے بھی پل نہیں لگتا، لٹ جائے گا. میرے پاس ایک چیزوں کی ایک طبقے کی اکثریت بہت آتی ہے. آتے تو سارے لٹے ہوئے ہیں، مارے ہوئے، پریشان. لیکن ایک چیز بکثرت مجھے سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، سفید پوشی تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی، یا غربت تنگ دستی نہیں تھی تو مالدار بھی نہیں تھے. پھر اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا اور نظام میرے موافق چلا. پھر میں ہاتھ ڈالتا گیا اور نوٹ چھپتے گئے اور چیزیں ملتی گئیں اور حالات سنورتے گئے اور ہوتے گئے اور ہوتے گئے. اور اس مال اور دولت نے اور ان چیزوں نے ایک خاص نقصان جو کیا اور جو ہوا اور جو ہوتا ہے، کیا ہوا اور جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کی کثرت، اقتدار کی کثرت، جوانی کا زوم اور اقتدار کا نشہ، یا کسی بھی چیز میں طاقت اور قوت زیادہ آ جائے. خوش قسمت انسان ہوتا ہے جو عرش والے سے جڑا رہتا ہے، اکثر عرش والے سے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. اکثر عرش والا چونکہ حلیم ہے اور کریم ہے، حلیم ہے اور کریم ہے. وہ حلیم کریم اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ دیوانے تجھے کیا خبر، یہ تو میں نے تجھے دیا تھا، یہ تو میرا برتن ہے تیری طرف جھکتا آ رہا ہے. ہاں، میرا پیمانہ تیری طرف جھکتا آ رہا ہے. لوگوں کو اس پیمانے سے نہیں دے رہا جسے تجھے جس پیمانے سے دے رہا ہوں. لوگوں کو اس پیمانے سے نہیں دے رہا کہ تجھے جس پیمانے سے دے رہا ہوں تجھے کیا خبر، یہ میں نے ہی دیا ہے. اور اس کے کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں. اور کل درود محل کی چھت بھرائی ہو رہی تھی. وہ ایک ہمارے دوست عبد المالک ہیں، ان کو اوپر سے نیچے بھیجا تو ہمارے وہ صوفی صاحب اس کو آواز دے رہے، عبد المالک میں نے کہا نہیں سنے گا، بہرا ہے. جہنم کے دروگے کا نام عبد المالک ہے، بہرا ہوتا ہے. میں نے کہا جہنم کا جو دروگا ہوگا نا اس کا نام بھی عبد المالک ہوگا، حدیث میں آتا ہے. اور جو جنت کا دروگا ہے اس کا نام رضوان ہوگا. میں نے کہا بالکل نہیں سنے گا، چھوڑ. ادھر مشینیں چل رہی تھی نا، لفٹ مشینیں چل رہی، شور شرابہ، وہ زور زور سے کہے عبد المالک. میں نے نہیں سنے گا عبد المالک، چھوڑ. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے. جیسے کہ مالک داروغہ کے کان تو اللہ نے ویسے بہرے کر دیے اور اس کی آنکھوں کے سامنے شیشے آ جاتے ہیں. پھر حالات چلتے رہتے ہیں. پھر اچانک ایک لفظ کہتا ہے، اور وہ لفظ کیا کہتے ہیں؟ بس کرائسس میں آ گیا، حالات میں آ گیا. اچھا، پھر مال کے بڑھانے کے لیے وہ بینکوں کا نظام ہو اور وہ سود کا نظام ہو، وہ کریڈٹ کارڈ کا نظام ہو، پھر وہ پرچیوں کا نظام ہو، پھر وہ سرٹیفکیٹ کا نظام ہو، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بس وہ کہتے ہیں نظام چلے اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. ایک شام ہم گاڑی سے نیچے اترے
تو مجھے کہنے لگے پتہ نہیں میرے مالک کو کیا ہو گیا. وہ مالک بھی پاکستانی ہے, میں نام نہیں لوں گا. 1 ارب روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہے. کتنی؟ 1 ارب روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہے. اس کے باوجود بھی اس کے اندر دولت کی ہرس اتنی اتنی اتنی, پتہ نہیں کیا کرے گا اور کیا ہو گیا. یہ نظام چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. آپ یہاں کرتبہ چوک سے ابھی اندر داخل ہوئے ہیں نا, یہاں دائیں بائیں ایک پلازا ہے, اور اس پلازے کا جو مالک ہے, وہ اس کسائی کے پاس اب بھی جاتا ہے اور چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور کسائی اپنی صندوقچی سے 100-200 نکال کے اس کے ہاتھ میں مٹھی میں ڈال کے چلا جاتا ہے. ایک وقت تھا وہی کسائی دعوتوں کے لیے بکرے بناتا تھا, اور دعوتوں میں بڑے بڑے لوگ اور جھنڈی والی گاڑیاں ہوتی تھی. اور ایک وقت وہ ہے وہی کسائی گھر کے دال دلیے کے پیسے دیتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. عرش والے سے جڑے رہیں گے, نظام موافق رہے گا. آزمائش اگر آئے گی بھی صحیح, اللہ اس میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکال دے گا. اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, یہ بات جو اب عرض کر رہا ہوں ذرا حساس بن کے غور سے سنیے گا, اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, آزمائش آئی, دنیا تو ویسے گئی, دین اور ایمان چلا جائے گا. اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے اور آزمائش آئی, آزمائش انبیاء پہ آئی, اہل بیت صحابہ پہ آئی, اولیاء صالحین پہ آئی, اللہ نے آزمائش سے بچائے, عافیت کے ساتھ چلائے. اگر آزمائش آئی اور عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, آزمائش آئی اور عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, دنیا تو ویسے گئی. آزمائش کی نظر پتہ نہیں آزمائش 20 سال کی ہے, 40 سال کی, 10 سال کی ہے یا 11 سال کی. ایک حاجی بشیر صاحب ہوتے تھے بٹھے والے, مجھے کہنے لگے فلاں مجھے عامل نے بتایا تھا, اس وقت 91 تھا. کہنے لگے تو 91 ستمبر میں میرا ذائچہ بنایا تھا, 91 ستمبر میں تو آزمائش سے نکل جائے گا. ہر چیز میری تباہ ہو جاتی ہے, بٹھے کا کام وہ ختم, پھر فلاں کام کیا وہ ختم, فلاں کیا, بس. اور میرے ساتھ جو لگتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 91 میں ستمبر میں آزمائش ختم, ابھی ستمبر آنے والا ہے اور میرے نقصانات اور آزمائشیں بہت بڑھ گئی ہیں, تو میری آزمائش ختم ہوگی. پھر مجھے یاد ہے وہ شخص مجھے 2000 میں ملا اور اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی. اب بہت عرصہ 2000 کے بعد مجھے نہیں ملا, آج 2015 ہو گیا ہے, زندہ ہے یا فوت ہو گیا مجھے کوئی خبر نہیں. لیکن اگر نجومیوں سے آزمائش جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کو نجومیوں نے کہہ دیا تھا اور اطلاع پوری دی تھی کہ اس رات میں ماں کے پیٹ میں ایک بچہ آنے والا ہے جو اللہ کے نبی ہوگا اور اس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہوگا. اور فرعون نے اپنی پوری کوششیں کر کے, پوری محنتیں کر کے عورتوں کو بھی جدا کر دیا اور مردوں کو بھی جدا کر دیا. عورتوں کا جو ہے نگران بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو, اور مردوں کا نگران بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ابا کو. ان کو تو چھٹی دے دی, باقیوں کو قید کر دیا. آج کا نظام بھی چلنا تھا. ان کو کہا تم ہاں بھائی اس کو نگرانی, کوئی مائی آج رات باہر نہ نکلے, مردوں کو ادھر نگران بنا دیا. اللہ نے دل میں ان کی چاہت ڈالی, دونوں ملے اور موسیٰ آ گئے. یہ فرعون کی تدبیریں ہیں, ایک میرے رب کی تقدیریں ہیں. ارے تیری تدبیریں سدا ناکام, رب کی تقدیریں سدا کامیاب. ہاں الامر للہ الفوق للہ. ارے اللہ ہمیشہ غالب, اس کا ہمیشہ امر چلے گا. عرش والے سے جوڑ پیدا کر, عرش والے سے توڑ پیدا نہ کر, نہ اس سے ٹوٹ, نہ اس سے جوڑ.
تیرے ساتھ عرش والی کی نعمتیں سدا رہیں گی، رحمتیں سدا رہیں گی، عزتیں سدا رہیں گی، عافیتیں سدا رہیں گی عرش والے کی۔ عرش والے سے جوڑ، عرش والے کی چاہت کا خیال رکھ۔ ایک ریٹائر آدمی میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے فنا فی شیخ کسے کہتے ہیں؟ مرشد میں فنا ہونا چاہتا ہوں، بس مجھے آپ سے پیار ہے۔ بوڑھے آدمی، میں نے کہا آپ مجھے پتا ہے کون سے؟ کہنے لگے میں 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے کہنے لگے 7.5 سال 8 سال، اس طرح 7 سال ہو گئے۔ میں نے کہا جس طرح آپ سے تو بڑھ کے کوئی بندہ جو ہے نا مرشد کی فنائیت کو پا ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس سارے طریقے آتے ہیں، کیوں؟ آپ نے یہاں آخری 20واں گریڈ ہے، 22واں گریڈ ہے، 20ویں تک پہنچنے کے لیے اپنے سے بڑوں کے لیے کیا سوچا تھا؟ میں نے کہا کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ان کی ہر من چاہی کو اپنی من چاہی بنائی تھی۔ ہاں، کہنے لگا وہ تو پوچھے نا، وہ تو پوچھے نا۔ کہنے لگا میرے پاس راتوں کو بعض اوقات کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے پہلے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ بیمار ہو گیا، میں نے دعا کی اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے لیکن جلدی توڑ دے۔ مسلمان ہے، خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ مائیاں مجھ سے بعض اوقات پوچھتی ہیں حکیم صاحب یہ میری ساس صاحبہ ہے، بڑی نیک، بڑی درویش، بڑی اللہ والی، بس تھوڑا سخت مزاج ہے، کوئی بات نہیں، بیمار بہت ہے، آپ ذرا چیک کر کے بتائیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ چیک کرنے سے برا ٹھیک نہیں۔ ہاں ایسے یہ ہے، بہت مشکل میں ہے بیچاری، بہت پریشان ہے، کوئی اللہ آسانی کر دے گا؟ اللہ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ اپنے افسر میں فنا ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل میں فنا ہوا تھا، اور اس کرسی کے لیے دعائیں بھی مانگی تھی۔ میں نے آپ کے لیے، میں کہ مرشد میں فنا ہونا کون سا مشکل ہے، آپ یہ فن اپنی 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں سیکھتے سیکھتے یہاں پہنچے ہیں، یہاں پہنچے۔ ایک بندے نے طے کر لیا میں نے عرش والے سے جڑنا ہے، وہ بیوی کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ بچے کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنی صنعت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اپنی تجارت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنے افسر کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اگر ماتحت ہے تو ماتحتی کے ذریعے جڑ سکتا ہے۔ وہ آپ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بیوی کے ذریعے عرش والے سے جڑ سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا کہ مصلی کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، میں کہتا ہوں بیوی کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، بچے کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جوڑ سکتا ہے عرش والے سے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی وہ خوش قسمت بیوی جو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ فرمایا جو بیوی بلانے پہ دبائے اس کا اجر اور ہے، جو بغیر بلائے دبائے اس کا اجر اور ہے، اور ہاں جو بیمار ہو کے شوہر کی بیمار پرسی کرے، بیمار تھا بیمار پرسی کرے، اس کا اجر اور ہے۔ اور اگلی بات، جو بیوی شوہر کی تابع داری میں زندگی گزارے اس کا اجر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگی۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی، اور وہ فرعون کی بیوی قیامت کے دن میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اور خوش قسمت وہ بیوی ہے جو شوہر کو مسکراتا ہوا دیکھے، اور خوش قسمت وہ شوہر ہے جو بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھے۔
اور جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، فرمایا یہ جتنی انگلیاں لقمے تک جائیں گی اتنے انگلیوں میں ہر انگلی کے بدلے اللہ جل شانہ اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اور اگلی بات، وہ ہاتھ ایسے گیا اور آ کے واپس آیا، اتنے لمحوں میں یہ منہ میں لقمہ گیا اور واپس آیا، شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا اور واپس آیا، یہ اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جل شانہ اتنی دیر میں قیامت کی سختیاں اس سے دور، رحمت اس کے قریب، عرش کے دروازے کھل گئے اور برکتوں کے دروازے آ گئے اور رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اتنے لمحوں میں اللہ اس کے ساتھ یہ کر دے گا۔ اور جو شوہر محبت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، الفت کی نظر سے دیکھے، چاہت کی نظر سے دیکھے، اس کو اللہ پاک پتہ نہیں کیا عطا فرمائے گا۔ اور وہ کتنا خوش قسمت شوہر ہوگا جو بیوی اور ماں کو برابر لے کے چلے گا، ماں کی محبت میں بیوی کا رگڑا نہیں نکالنا، بیوی کے عشق میں ماں کا رگڑا نہیں نکالنا، دونوں کو پیار سے محبت سے لے کے چلے گا۔ اور بتاؤں، جو دونوں کا توازن کر کے چلے اور دونوں کی سنے اور سہے، اللہ قیامت کی دھوپ اور گرمی سے بچائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سختیاں اس نے اتنی برداشت کی، ادھر ماں سنوائے، ادھر بیوی سنوائے، اور یہ سب کی سنے اور برداشت کرے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کہے گا وہ گرمی سہ لی، اب اس گرمی کی ضرورت نہیں، ادھر بات سن۔ یا اللہ گناہگار میری، رب کیا سنے گا؟ ادھر بات سن۔ یا اللہ کیا؟ اور میں تو گرمی کے قابل نہیں، عرش کے سائے پہ جا، زعفران کے گھاس ہیں، مشک عنبر کے ٹیلے ہیں، اور میرا عرش ہے اور میرا دیدار ہے۔ ٹہلتا رہے، جس وقت میں گھنٹی بجاؤں گا جنت میں جانے کا وقت ہوگا، اس وقت تو بھی چلی جاتا، تو بھی چلے جاتا۔ یقین جانیے، یہ بندہ بیوی کے ذریعے عرش والے سے جڑ گیا، یہ بندہ ماں کے ذریعے عرش والے سے جڑ گیا، عرش والے سے جڑ گیا۔ اسی پچھلے ہفتے کی ملاقات میں شاید نہیں، میں سکھر میں تھا تو وہاں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، اندرون سندھ سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو حال پوچھا تو رو پڑے۔ مختصر سی ملاقات ہوئی، لیکن ان کی کہانی چونکہ مجھے پتا تھا ان کی داستان کا، مختصر سی ملاقات ہوئی، رو پڑے۔ میں نے کہا کیا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بس مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں آپ کو معاف کر دوں۔ کہنے لگے آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور میں آپ کی بات پہلے تو نہ مانی، بعد میں مانی، اور پھر میرے منہ سے آپ کے لیے کچھ الٹے سیدھے لفظ نکل گئے تھے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کیا بات تھی؟ ان کا بھائیوں کا تنازع تھا جائیداد کی تقسیم پہ، والد فوت ہو گئے، بھائیوں کا تنازع تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے اونی پونی دے رہے ہیں، اصل نہیں دے رہے۔ میں کہ چپ کر کے لے لے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ لے۔ غور سے سنیں، چپ کر کے لے لے لیکن 3 شرطوں کے ساتھ لے۔ نہ کسی کو بتا، نہ شکوہ کر، نہ اس سے توڑ۔ نہ کسی کو بتا، نہ شکوہ کر، نہ ان سے توڑ۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اولین و آخرین کے یہ اخلاق ہیں، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا؟ کسی کو پتہ نہ چلے، اور شکوہ نہیں کرنا، میرے ساتھ یہ کر دیا جی، یہ کر دیا، نہ ایک بتانا نہیں، ایک جتانا نہیں، شکوہ نہیں کرنا، اور ایک
ستانا نہیں، بتانا نہیں، جتانا نہیں، ستانا نہیں، توڑنا نہیں، ان کی شادی میں، خوشی میں، ان کے ساتھ پیار میں، محبت میں، ہدیے میں، گفٹ میں بڑھ چڑھ کے کر. رب تیری اس تھوڑی میں وہ برکت نہ دے. میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں میں کس کیفیت میں بیٹھا تھا، میں دعوے تو نہیں کرتا، نہیں اللہ معاف کرے، لیکن اس وقت پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل گیا، میں کہ تجھے رب برکت نہ دے، آ کے میرا گریبان پکڑ. وہ اس نے بات کہی نا، مجھے اب پھر واقعہ سارا یاد آیا. میں نے کہا ہاں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی پہلے تو اونی پونی ان سے لڑتا رہا، لیکن وہ مجھ سے طاقتور تھے، جو اچھی اچھی چیزیں تھی وہ رکھ لی، مالدار تھے اور سندھی، تو اچھی اچھی چیزیں خود رکھ لی، مجھے دے دی. میں نے کہا اچھا چلو مرشد نے کہا ہے، لیکن کہا آپ کی بات میں نے مجبوراً مانی، اپنا پہلے پورا زور لگایا، مجبوراً مانی. لیکن مجبوراً ماننے کے بعد لیکن پھر وہ آپ کی جو 3 باتیں تھیں نا، ان پہ میں نے عمل کیا. ایک بات کیا؟ کسی کو بتایا نہیں، شکوہ نہیں کیا اور توڑا نہیں. تو کہنے لگے آج اتنے سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، رب نے مجھے جو نوازا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا میں تھا 1988 میں، 88 اس لیے یاد ہے، اگست 88 میں مجھے وہیں وہ کسی نے آ کے بتایا کہ جی ضیاء الحق کا جہاز گر گیا. 88 تھا نا، 17 اگست 88. بھیرا، یہ آپ کے سرگودا سے آگے اس طرف بھیرا. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ جائیداد کی تقسیم ہوئی. میں بہنوں کا ایک، بہنیں زیادہ، بہنوں نے تقسیم کیا کی، اپنی مرضی کی تقسیم کر کے مجھے تھوڑا سا گھر کا مکان دے دیا. کہنے لگا سب سے قیمتی مکان ہے، اور اس کا ریٹ بہت لگوا دیا بڑی پالیسی کے ساتھ. مثلا ساری جائیداد ہے 100 روپے کی، تو ریٹ اس کا لگوا دیا 125 روپے. انہوں نے کہا خود دے بلکہ جلدی کر. تھا اس کا ریٹ 10 روپے. پوری پلاننگ پالیسی کے تحت گھر کا مکان دے دیا ایک آدھ کو، باقی بڑی جائیداد سب کچھ بہنوئیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. لیکن اسے کسی اللہ والے کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. میرا اس سے تعلق نہیں تھا، وہ واقعہ سنا رہا تھا، یعنی اس وقت میرا اس سے تعلق نہیں تھا، نہ وہ میرا بیعت تھا نہ مرید تھا. اچانک وہ بیٹھا تو ایسے بات موضوع چلی تو اس نے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں نے صبر کیا اور میں نے بس ایک بات سنی ہوئی تھی، میں نے ان سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان سے اچھا معاملہ کیا، کرتا رہا. اور اس کے سلے میں مجھے پھر یہ باتیں بھی سننی کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ خوشامد ایسے کر رہا ہے کہ شاید مجھے اور دے دے، یہ سب کچھ لے چکا ہے. اور اسے کسی نے یہ طریقہ بتایا خوشامد کرنے کا، اس طرح نہیں ملا کرتا. گھر کا سامان، باپ کا تو مکان ہے، مکان یہ شہر کا مکان ہے، یہ بڑا مہنگا مکان ہے. کہا میں سنتا تو بعد اوقات مجھے دکھ ہوتا. میری بیوی بچے کہتے نہ دے کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ حق ہم نے کس کے لیے چھوڑا؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے، نہیں کھٹکھٹایا. قاضی کے پاس نہیں گئے، جج کے پاس نہیں گئے. حق کس لیے چھوڑا؟ کہا اللہ کے لیے. کہا اللہ کے لیے برداشت کرو. اور کہا برداشت کرتے رہے. سیلاب آیا. میں نے اس سے پہلے کسی نے کہا بھوسے کا کام کر لے تو. بھوسا نا، وہ بنڈل بنا کے بھوسے گئے. وہ کراچی، کوئٹہ جہاں فصلیں نہیں ہوتی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں بھوسے کے بنڈل. تو کہا کہ بھوسا اس دور میں سستا تھا. میں نے بھوسا لیا، اپنی تھوڑی سی زمین تھی اور باقی دوسروں کی زمین میں ڈھیر کر کے اوپر لیپ دیا. قدرت خدا کی، بھیرا جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ ہے. پرانے شہر ہمیشہ دریاؤں کے کنارے پہ ہوتے تھے. قدرت خدا کی سیلاب آیا. کہنے لگے رات سوتے ہوئے سیلاب آیا.
پانی کا شور اور سانپوں کا شور، بلو سے سانپ نکلے ان کا شور اور پانی کا شور، کئی گھر ڈوب گئے، کئی مر گئے، اور ہم نے بھاگ کے جان بچائی، سب برباد ہو گیا۔ لیکن قدرت نے میرے ساتھ انوکھا معاملہ کیا۔ میرے بھوسے کا بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا، کئی 100 من 1000 من کتنا بھوسے کا ڈھیر، پانی نے اس کو نیچے سے اٹھایا، تیرتا 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 ایک اونچی جگہ پہ آرام سے رکھ، اوپر کی لپائی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہائے ہائے، اوپر کی لپائی، وہ لپائی ہوتی ہے نا، لیپا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ٹوٹی، آرام سے رکھ کے پانی چلا گیا اور سب کو برباد ہو گیا۔ ادھر سب کے بھوسے گئے، ادھر میرے بھوسے پہ ویپاری آ گیا، ہمیں پیسے بتا، ایک پل میں بھوسے کو آگ لگ گئی نا، ریٹ کو۔ تجارت کا اصول ہے، بازار میں جنس ختم ہو جائے جنس مہنگی ہو جاتی ہے، بازار میں جنس زیادہ آ جائے جنس سستی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی ظلم ہو گیا، آلو باہر سے منگوا لیا، ہمارا آلو کا ریٹ نیچے گر گیا۔ کیوں؟ آلو باہر سے آ گیا، جنس زیادہ ہو گئی۔ کہنے لگا وہ ایک سودا میرا جو لگا نا مجھے، ایک سودا، میں نے کہا تو نے بھی تبوک والا حال کر دیا۔ ہاں ہاں، یہ واقعہ یاد رکھنا تبوک کا، تھوڑا سا میں آپ کو عکس سناتا چلوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی زندگی، آل کی زندگی، اصحاب کی زندگی سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، غربت اپنی زوروں پہ ہے، اور بچوں کے شادیاں بھی کرنی ہے، اور قرضے بھی دینے ہیں، اور سفید پوشی عمومی ہے، غربت عمومی ہے۔ تو بس سے حکم ملا تبوک کا، اور تبوک مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے، اور یہ 700 کلومیٹر ٹرکوں میں نہیں جانا، ٹرین بھی نہیں جانا اونٹوں پہ ہے۔ ہاں، اور منافقین آقا کی خدمت میں آ کے اپنا عذر پیش کر رہے اور اجازت لے رہے۔ حضور فرماتے ہاں ٹھیک ہے، وہ آیا کان میں، اس نے بات کی، جی ذرا فلاں مجبوری ہے، اماں بوڑھی ہے، فلاں بیمار ہے، میرے بغیر گائے نہیں ملتی، دودھ لینا ہے، فلاں مجبوری۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایمان والے، عشق والے، مدینے والے پہ اعتماد کرنے والے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، تیروں میں سے تیر ہیں۔ ساتھ چلے اور حالات آئے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ اپنی ہاتھوں سے دھوپ کو روکتے تھے، اونٹ کے سائے میں ایک ایک بندہ سر دیتا تھا، اتنی سخت گرمی، اتنی سخت دھوپ، اونٹ کے سائے میں سر دیتے تھے، اتنی دھوپ۔ پانی ختم ہو گیا، اور پانی بالکل ختم، حتیٰ کہ ایک نوبت یہاں آئی، اونٹ کو ذبح کیا، اس کی اوجھری نکالی، اس کی اوجھری کے اندر ایک پانی ذخیرہ ہوتا ہے اونٹ کے اندر، دیکھا تو اس کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا، اس کی اوجھری نکالی، اس کو نچوڑا، اس میں سے جو پانی نکلا اس کو چھان کے وہ اوجھری کا اندر کا پانی پیا۔ ہاں، آخر حضور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی منع فرما دیا کہ سواریوں کے لیے یہ حالات آئے، لیکن عرش والے سے جوڑے اور اس سے جوڑ کو باقی رکھا۔ واپس جب آئے تو سب کی کھجوریں بک چکی تھی، اور اگلی بات، کھجوروں کے اوپر خول چڑھانے پڑتے ہیں، ورنہ چڑیاں جانور کھجوریں کھا جاتے ہیں۔ یہ بیچارے اسی میں رہے، رب نے ان کی فصلوں کا نظام بنایا، ان کی حفاظت کی، سب نے اپنی کھجوریں مال بیچ دیا منڈی میں، جیسے سکھر کھجور کی بہت بڑی منڈی ہے، سب نے بیچ دیا۔ اب ہر چیز ختم، جب یہ آئے بھوکے مارے لٹے، اور حالات کے، گرمی کے، غربت کے، تنگ دستی کے، قدرت کا نظام دیکھے۔ مدینہ میں بیپاری آئے باہر کے،
اور باہر کے व्यापारी کھجور لینے آئے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا جاؤ مدینہ کی طرف رخ کرو. آگے دیکھا تو سب کی کھجوریں بک چکی تھی. انہیں کہ جی کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں, ان کی کھجوریں کھڑی ہیں, وہ بیچیں گے. اب خریدار زیادہ مال تھوڑا, خریدار زیادہ اور مال تھوڑا. جب یہ آئے کھجوروں کو لینے والے دیوانے ہو گئے, منہ مانگی قیمت دی, خود بخود دی, اتنے دیتے ہیں دے دو. کہتے ہیں صحابہ کرام اہل بیت آل فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو ہمیں کھجوروں میں بچا اور جو ہمیں ملا وہ پوری زندگی میں پھر نہ پہلے ملا نہ بعد میں. تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ بھوسا, ہائے بھس اٹھایا پانی نے. کیوں؟ اس نے عرش والے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا. اس کی بنیاد انہوں نے ظلم کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں مولا, میں نے خون کے رشتوں کو نہیں توڑنا, مال کو چھوڑ دینا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کے لیے بری موت سے نجات کا وعدہ, نسلوں سے نسلوں کے پلنے کا وعدہ, رزق بڑھنے کا وعدہ, عرش والے سے جڑنے کا وعدہ. مولا ٹھیک ہے میرے بہنوئیوں نے مجھے معروم کر دیا ہے, طاقتور ہے اس لیے, بہنیں ساتھ ہیں, میں ایک بھائی تھا, انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا, اور ساتھ اگر میں ان کا احترام رسپیکٹ کرتا ہوں تو اس پہ اور باتیں بناتے ہیں. صبر کرتا رہا. قدرت کی چکی چلی, آج کا نظام چلا, کبھی دیر سے کبھی جلدی پر چلتا ہے. ہاں چلتا ہے, چلا اور ایسا چلا آپ گمان نہیں کر سکتے. ایسا چلا کہنے لگے وہ میرا سارا ڈھیر محفوظ, سب کے بھوسے جانور ہر چیز گھر ٹوٹ گئے. اور بات میں عجیب کہی, کہنے لگے جس وقت شور سیلاب کا تھا نا, اس وقت میں گھر میں دیر سے آیا اور بچوں کو عادی بنایا ہوا تھا چھوٹے صحابہ اور اہل بیت کی کہانی سنانے کا. اولیاء کی کہانی, چھوٹے چھوٹے اہل بیت اور صحابہ کے بچوں کی کہانیاں, اس کا عادی بنایا ہوا تھا. میں گھر سے دیر سے آیا اور میں اس وقت کتاب لے کے بچوں کی کہانی سنا رہا تھا, صحابہ کے بچوں کی, اہل بیت کے بچوں کی, اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا تھا. اور میرے ارد گرد مجھے محسوس ہوا کہ پانی ہے اور پانی گزر گیا. صحابہ اہل بیت کی برکتوں سے میرا گھر بھی بچ گیا. اور مجھے کہنے لگے بعد میں پتا چلا اتنا بڑا طوفان آیا, حالانکہ میرا گھر ٹیلے پہ نہیں تھا, گہرائی میں تھا. رب نے گھر بھی بچایا, بچے بھی بچائے, رزق بھی ملا. اور کہا کہ میرے گھر چونکہ خشکی پہ تھا, میرے گھر میں سانپ بہت زیادہ آ گئے. میں نے کہا سانپ کہاں سے آ گئے؟ خشکی میں تھا نا, سانپوں کے بلوں میں پانی گیا, بہت زیادہ میرے گھر میں سانپ آئے. اگر میں سانپ مار کے تھک گیا, اتنے سانپ تھے, میرا گھر سانپوں سے بھر گیا. مجھے صبح احساس ہوا کہ سارا ملک ختم ہو گیا, یہ ساری پٹی جو ہے وہ پانی میں بہ گئی. پر صلہ رحمی نے درگزر اس کو مالدار بنا دیا, اور وہ بہنیں وہ سارا ان کا ختم ہو گیا. اور آج بھی مجھے ملا, وہ آج بھی ملا. اس کا نام ہے اللہ دیا. مجھے آج یہ بندہ تھوڑا سا پہلے ملا تھا. اس کی پوشاک, اس کے حالات, اس کی کیفیت, اور بتا رہی تھی کہ واقعی یہ دیا ہوا ہے, چھنا ہوا نہیں ہے, دیا ہوا ہے, چھنا ہوا نہیں ہے. آج بھی محسوس ہو رہا ہے. میں نے تو جائیداد کی تقسیم پہ سچ بتایا,
جائیداد کی تقسیم پہ صبر کرنے والوں کو تو میں نے ہمیشہ بھرتے دیکھا ہے، بنتے دیکھا ہے، سنورتے دیکھا ہے، پنپتے دیکھا ہے، بڑھتے دیکھا ہے، ان کی نسلوں کو شاد و آباد ہوتے دیکھا ہے۔ جو اپنا حق چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک قیدی آئے، بہت سارے قیدی آتے تھے اور اس کے قیدی کوئی چھوٹتا نہیں تھا، اس کا ہر قیدی شہید ہوتا، قتل ہوتا تھا اور اسے بندے مارنے کا مزہ آتا تھا۔ کسی نے پوچھا تیری ڈش کیا ہے، تیری مزیدار ڈش کیا ہے؟ کہنے لگا میری مزیدار ڈش یہ ہے کہ بندے کا پہلے ایک کان کاٹو، پھر دوسرا کاٹو، پھر ایک آنکھ نکالو، دوسری آنکھ نکالو، پھر ایک ہونٹ کاٹو، پھر دوسرا ہونٹ کاٹو، پھر اس کی انگلی کاٹو، پھر دوسری انگلی کاٹو، پھر تیسری انگلی کاٹو، پھر 5 انگلیاں کاٹو، پھر اس کا 10 ہاتھ کاٹو، پھر اس کی کونی کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بندے کو سسکا کے مارو، یہ میری بہترین ڈش ہے۔ ہاں ظلم کی کالی رات، بنو امیہ کی عجیب راتیں ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نہ بچا ان میں سے کوئی۔ یزید سمیت سب ختم ہو گئے۔ یزید کے بعد نا یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا میں، تو کیا بات کر رہا تھا؟ حجاج بن یوسف۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا، حجاج بن یوسف کا واقعہ یاد ہے، میں سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، تقریباً 29 دن یا 1 مہینہ تخت سے بیٹھا، تخت خود کو خود چھوڑ دیا۔ وہ دادا کی طرح وقت کا ولی تھا، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہنے لگا جس تخت کے پاؤں کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، ہائے پاکیزہ ہو، ہائے سبحان اللہ، اہل بیت کی کیا شان۔ سنو، یہ تاریخ اکثر کہتا ہے کہ لوگوں، اہل بیت میری عقیدت کا حصہ نہیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ آج عقیدت اس سے ہے، کل اس سے ہے، آج پیار اس سے ہے، کل اس سے ہے۔ اہل بیت مسلمانوں کی عقیدت نہیں، عقیدت تو ہے ہی نا، عقیدت تو ہوگی۔ اہل بیت ہمارے عقیدت نہیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ سر کٹ جاتا ہے، عقیدہ نہیں جاتا۔ ہاں اس نے کہا فرانس میں، اس نے کہا سقاف، اس نے کہا سر اتر جائے گا، سقاف نہیں اترے گا۔ اہل بیت میری عقیدت نہیں، کس کا حصہ ہے؟ عقیدے کا حصہ ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ پیار، اہل بیت کے ساتھ۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام اون محمد رکھا۔ میرے پاس خواب نہیں آتے مجھے، چند دنوں کے بعد مجھے خواب آیا۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ، میں فرمانے لگے، اپنے مخصوص انداز میں مجھے فرمایا، طارق جی جی بھی حضرت جی ادھر آؤ، جلال اٹھاؤ۔ ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا میں۔ طارق جی حضرت آؤ، تمہیں ملاقات کرواتے ہیں۔ میں ساتھ چلا، حضرت نے ہاتھ تھاما میرا، میں تیز سے چل رہا، اور کبھی ہاتھ تھامتے تھے، کبھی میرے کندھے پہ تھپکی دیتے تھے، کبھی سر پہ ہاتھ۔ آگے گیا تو بہت سارے لوگ تھے، بڑی خوبصورت چہرے، بڑی خوبصورت شکلیں۔ ایک ہستی سے فرمانے لگے ان سے جا گلے مل۔ میں نے گلے ملا، انہیں چوما، اور میں ان سے مل، میں گلے ملا، ان سے چوما۔
فرمانے لگا یہ حسین ہے، یہ حسن ہے. اور ایک اور تھے ہستی، انہوں نے میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ پھیرا اور میری ایسے چہرے کی گالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا اللہ تجھے بیٹا مبارک کرے، بڑا خوبصورت نام رکھ. فرمانے لگے یہ حضرت علی تھے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان رخ سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یزید کہنے لگا، یزید کا بیٹا کہنے لگا جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو اس تخت پہ میں نہیں بیٹھ سکتا. استعفیٰ دے دیا، تخت کو چھوڑ دیا. جس تخت کے لیے یزید نے اہل بیت کا خون بہایا تھا اسی تخت کو یزید کے بیٹے نے چھوڑ دیا. حجاج کے بعد ایک عورت آئی جب میں بات عرض کر رہا تھا کہ میرے شوہر کو تو نے گرفتار کیا، میرے بھائی کو گرفتار کیا اور میرے بیٹے کو تو نے گرفتار کیا، اس کو چھوڑ دے. منت کر رہی تھی. حجاج کو منت کیا، حجاج کو منت کیا، منت کرتے رہی، روتی رہی. حجاج موج میں آیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں سب تو نہیں چھوڑتا، ان میں سے ایک چن لے. موج میں آ گیا، کہنے لگے بھائی چھوڑ دے، یعنی سب کو میں قتل کروں گا، سب کو قتل کروں گا، اس کو ایک کو لے لے تو. کہنا بھائی چھوڑ دے. کہنے لگا کیا مطلب، بھائی کا تو نے کیوں انتخاب کیا؟ کہنے لگے شادی کر لوں گی، شوہر اور آ جائے گا، بیٹا اور آ جائے گا، نہ اماں آئے گی نہ ابا آئے گا، بھائی کہاں سے آئے گا؟ شوہر اور مل سکتا ہے، بیٹا اور مل سکتا ہے، پر بھائی نہیں مل سکتا. کیوں؟ بھائی کے لیے اماں چاہیے اور ابا چاہیے، اور اماں ہے نہیں ابا ہے نہیں، لہذا بھائی کو چھوڑ دے. حجاج جیسا ظالم سفاک آدمی کہنے لگا واہ تیرا حسن انتخاب، جا میں نے تینوں کو چھوڑ دیا. تیرا حسن انتخاب ایسا ہے، تینوں کو چھوڑ دیا. یقین جانیے میں گھر میں گیا، پہلے کئی سال پہلے گیا تھا، کئی سال پہلے بھی گیا تھا. جس گھر میں گیا نا تو انہوں نے مجھے بٹھایا تو مجھے فرمان لگا ذرا دعا تو کر دیجئے. گھر کے اندر میں دعا کرنے گیا نا، وہ گھر مختصر تھا. میں نے کہا آپ کا پہلے سین آگے نہیں تھا؟ پہلے آپ بھولے نہیں؟ لیکن نہیں مجھے یاد ہے آپ کا سین آگے تھا. کہنے لگے بس وہ بٹوارا ہو گیا اور دیوار آ گئی، اور سارا خاندان تسبیح خانے سے محبت عقیدت رکھنے والا تھا اور سارا بیٹھا ہوا تھا. میں نے تھوڑی سی یہ بات چلائی اور یہی بات سنائی انہیں کہ اللہ کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے، پالیسی کے لیے نہیں، مہوا کے لیے نہیں. 3 شرطوں کے ساتھ اپنے حق کو چھوڑنا. پھر دوہراؤ 3 شرطیں مجھے بھول گئی ہیں. بتانا نہیں، ستانا نہیں، جتانا نہیں.
ہاں، شکوہ نہیں کرنا اور توڑنا نہیں، جڑ کے رہنا اور جوڑنا ہے، ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ میں نے ان سے بات کی، ایک بھائی بولا، اس نے کہا جی صورتحال یہ ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے میرا حق مجھے بہت تھوڑا دیا ہے، ان سے پوچھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جی فلاں معاملے میں اس نے اتنا پیسہ لیا تھا، اتنا لیا، اتنا ہم نے وہ اس کی بنا کیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی نظام سارا تھا۔ تینوں میں سے وہ جو جس کو سب سے تھوڑا ملا تھا نا، وہ سب سے زیادہ جذباتی لڑاکا تھا۔ حیرت انگیز بات، میری بات اسی کو سمجھ آئی اور کسی کو سمجھ نہ آئی، کیونکہ بعض لوگ مرشد کو حسب ضرورت مانتے ہیں، صرف حسب، ہاں۔ میں نے کہا مجھے شادی بلائی نہیں آپ نے، ایک بندے کو کہا، کہنے لگا بس وہ ذرا شادی جو ہے نا وہ اچھا۔ میں نے کہا 3 نقطوں والی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، بیوی سامنے بیٹھی تھی، کہنے لگے جی میں درس میں آتا تھا، اس کے ماں باپ نے کہا نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، 3 نقطوں کے اوپر 3 نقطے اور لگا دیے، اتنے سال سے یا اتنے عرصے سے قرضے دے رہا ہوں ان 3 نقطوں کے، ابھی تک اس کے اوپر 3 نقطوں کے اوپر 3 نقطے اور لگا دیے، اتنے عرصے سے قرضے دے رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو جذباتی تھا نا، سب سے زیادہ لڑاکا تھا، اور جس کو سب سے کم ملا تھا، وہ کہنے لگے جی اس نے فلاں جگہ جوا کھیلا تھا، فلاں مائی کے ساتھ یوں کیا تھا، یہ کیا تھا، اور واقعی اس نے وہ جرائم کرائم بھی کیے تھے، ان کی باتوں میں کوئی وزن بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی تو پیسے ضائع کیے تھے، وہ سارے لوٹے سودی جھلار چٹائی، وہ سارے ایک ہی سبجیکٹ کے آدمی تھے، سارے ایک ہی سبجیکٹ کے آدمی تھے، اسی کے گناہ عیب سامنے آئے، اپنے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اڑایا تھا مال، دوسرے لفظوں میں جوانی کو سب نے انجوائے کیا تھا، سب نے۔ اچھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کہنے لگے جی انہوں نے سب سے زیادہ مال ضائع کیا تھا، فلاں فلاں فلاں، اور بات ٹھیک ہے، میں نے تو ایک ایسا کر تو اپنا حق چھوڑ دے، اور اگر تجھ سے یہ مانگے نا فلاں چیز دے دے۔ مجھے کہ مانگتے ہیں، کہنے لگے فلاں وہ دکان ہے، کہتے ہیں ہمیں دے، میں نے دے دے، وہ پاگل تھا کوئی، سچی بات ہے۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے، پاگل ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مولا یہ پاگل ہے، اس کو اپنی محبت کا پاگل پن کا ایک گھونٹ پلا دیں۔ پاگل تھا، دکان دے دی، انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لے لی، خشوع سے دکان لے، انہوں نے بھی لے لی، حالانکہ وہ دکان اس کا حق تھا، لے لی۔ زمانے والوں نے کہا کیسا پیر ملا، سب کچھ ختم کر دیا، اپنے پاس تو سب کچھ ہے نا، اس لیے اس کی جیب سے جاتا تو پتہ چلتا، مجھے بھی رگڑا لگایا اچھا خاصا، اور اس کو بھی رگڑا لگایا، لیکن وہ جمع رہا۔ دن حالات چلتے پھرتے گئے، اسے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، وہ آپ کو سنا دوں۔ 2 بھائی تھے، سارا میراث جب تقسیم ہو گئی، ان کے پاس آقا مدینے والے کے بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے۔ میراث جب تقسیم ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا، اب آقا کے بال مبارک کا وقت آیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ بال تھے 3، ایک اس نے لے لیا، ایک اس نے لے لیا، ایک بال مبارک۔ ایک بھائی نے کہا اس کو کاٹتے ہیں، کہنا نہ، میرا ایمان کی جرت طاقت نہیں کہتی کہ مدینے والے کے بال مبارک پہ ہم کینچی پھیریں۔ انہوں نے کہا پھر چھوٹے نے کہا ایسا کر بال مجھے دے دے، انہوں نے کہا نہ، جب انہوں نے کہا اچھا ایسا کر تو اپنی دولت دے دے، ساری بال دیتا ہوں، انہوں نے کہا سبحان اللہ، مدینے والے کے بال کے یہ دولت، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے،
انہوں نے کہا ساری دولت تیری، میرے آقا مدینے والے کا بال مجھے دے دے۔ حضور کا منہ مبارک، بال مبارک، سارا دن رکھتا، چاندی کی ڈیبیا بنوا لی اس میں جیب میں، کھولتا، چومتا، درود پاک پڑھتا، پھر ڈال دیتا۔ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، پر بالوں کی محبت نہ گئی۔ لوگ کہتے تھے کیسا سودا کیا؟ آقا کھرا سودا کیا۔ ہاں کھرا سودا کیا، ایسا سودا کیا کہ ایسا سودا کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑا سونا سودا کیا میرے پاس میرے، اور ہاں نہیں بات میں بھولا، اس نے کہ سارے بال مرک تو رکھ لے، دولت مجھے دے دے۔ ایک تو حصے میں آ گیا، ایک دولت کے بدلے سارا، دوسرا بھی اس نے کہا تینوں بال مبارک اس کے پاس آ گئے، اور تینوں لے لے کے پھرتا تھا، اور سارا دن مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، اور آقا مدینے والی کی محبت میں مزدوریاں کرتا تھا، گزارا ہوتا گیا۔ ادھر اس کو رب نے اونچا کیا، ادھر رب نے اس کو نیچا کیا، چلتے 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 ایک وقت آیا اللہ نے اس کو تمنگر کر دیا، مالدار کر دیا، اونچا کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا، فقیر کر دیا، اور اگلا وقت اس سے آیا۔ وہ کیا آیا کہ وہی جو بڑا تھا جس نے مدینے والے کے بال کے سودے کے بدلے مال لے لیا تھا، وہ اس کے غلاموں خادموں میں شامل ہو گیا، اور یوں خادموں میں شامل ہوا، آپ حیران ہوں گے کیسے شامل ہوا کہ اس کے غلاموں کا سارا دن جو ہے وہ خود غلاموں کے جھاڑو دیتا تھا، اور اس کو روٹی ملتی تھی۔ میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا دیکھ، ایک طرف مدینے والے کی محبت ہے اور ایک طرف مال کی محبت ہے، بہت کیا؟ اور میں کہا مجھے مدینے والے کا عشق اور محبت چاہیے۔ میں کہا دکان دے دے دکان، کوئی بات نہیں۔ اور میں نے کہا پھر 3 شرطوں کے ساتھ دکان، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط بتانا نہیں، دوسرا شکوہ نہیں کرنا، اور تیسرا توڑنا نہیں۔ بتانا نہیں، شکوہ نہیں کرنا، توڑنا نہیں۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، سچ بات ہے وہ کوئی لمبا چوڑا نمازی نہیں تھا، وہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا، وہ کوئی نہیں تھا، پر میرے آقا مدینے والے کی سبحان اللہ دعائیں تو کہاں جائیں گی؟ اس شخص کے لیے دعائیں ہیں جو صلہ رحمی کرے، جو اپنا حق چھوڑے اور توڑے، جو اپنا حق سے محروم ہو جائے اور کہے کوئی بات نہیں، آباد رہو۔ بہن بھائیوں کو کہے کوئی بات نہیں، آپ لے جاؤ، اپنے بچوں کو چھوڑا، کوئی حرج نہیں، لے جاؤ۔ میں نے اس بندے کو مالدار ہوتے دیکھا ہے۔ اس وقت وہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، ان کے بیٹوں کے پاس لینڈ کروزریں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہر ماڈل کا نیا موبائل ہے، اور لاجواب۔ ابھی پچھلے سے پتہ چلا، کہنے لگے جی ہم نے وہاں نتھیا گلی میں بہت بڑا کسی کا بکتا ہوا مکان تھا، اتنے کروڑ روپے کا لیا ہے، اس پہ ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے اور یہ بھی بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر بھی لے لو۔ کہنے لگا پیسے تو ہیں پر اس کا کیا لائسنس لینا پڑتا ہے، کیا لینا پڑتا ہے؟ مجھ سے پوچھنے لگے، میں کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو ہرن کے لائسنس کا پتا نہیں ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا تیرا بھائی دوائی کھائے گا ایسے ہوگا، ہرن ہوگا، کہ حکیم صاحب خیال کریں، پھر لائسنس بنوانا پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا یہ دوائی کھائے گا نا انشاءاللہ ایسا ہوگا جیسے ہرن بن جاتا ہے، کہ اللہ حکیم صاحب خیال کریں، لائسنس بنوانا پڑ جائے گا، کیونکہ ہرن لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وکیل ہوتے تھے، لیگل ایڈوائزر تھے، بڑے سینئر وکیل تھے، سارے نظام کو دیکھتے تھے، اکثر ان کے ہاں، اور والد صاحب عید کے دن ان کو ضرور ملنے جاتے تھے، اور بہت شریف آدمی تھے، طبعا فوت ہو گئے۔ وہ دھوبی تھے، ان کا خاندان اب بھی ہے، دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، پڑھ گئے، BA کر لیا، LLB کر لی۔ گھر کے مکان کا حصہ تھا، 3 بھائی تھے، ایک بڑا تھا،
ایک یہ تھے، یہ درمیانے تھے، ایک ان سے چھوٹا تھا. گھر کے مکان کا حصہ بڑا سارا مکان پرانی طرز کا بنا ہوا لیکن بڑا سارا تھا. تھے سفید پوش غریب. انہوں نے کہا مجھے مکان کا حصہ دو. یہ پڑ گئے میں یہاں ایک بیٹھک بناتا ہوں اور اپنی دفتر بناتا ہوں وکالت کا. اور میں نے کہا تو پڑھا، تو نے سارا خرچہ لے لیا، تیرا گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب. وہاں ایک جگہ ہے چاچا بستی، اس ایک چوک کا نام ہے، اس کے نام مسجد عزیزیہ ہے. وہ اس وقت جنت البقیع میں ہے. 70 کی دہائی 73 میں فوت ہو گئے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے. تو وہ بھی ان کے شاگرد تھے. وہ حمید الحسن ان کا نام تھا، حمید الحسن انصاری وکیل تھے. وہ بھی انہی کے شاگرد تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دونوں کلاس فیلو تھے. میرے والد صاحب یہ اس میں سائیکالوجی میں ماسٹر کی تھی 58 میں، اور وہ وکالت کی لائن میں چلے گئے. والد صاحب خاندان تجارت تھی، ذمہ دارہ، یہ اس شعبے میں چلے گئے، لیکن لیگل ایڈوائزر وہی تھے. استاد کے پاس گئے مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس. بڑے سمجھدار آدمی تھے، بہت عقل مند آدمی تھے، زیرک آدمی تھے. تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کرائے پہ مکان لے لے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کر، تجھے کوئی حق نہیں دیتے. وہ کہنے لگا میں وکیل ہوں، قانون جانتا تھا، 1 منٹ میں اس میں دیوار دینا چاہتا ہوں. انہوں نے دیوار نہ دے. لیکن اس نے نوانی جا کے دیوار دلوا دی. عدالت میں گیا ہوگا، کوئی کام کاج کیا ہوگا، کوئی کہانی چلائی ہوگی، جو بھی ہے اس کا حق کا، وکیل تھا، دیوار آ گئی. اچھا وہ گئے بھائی، انہوں نے کہا استاد کی مانتا ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کی. استاد اس کو کہتے تھے استاد عبدالعزیز صاحب. استاد عبدالعزیز صاحب کی مانتا ہے. وہ گئے جی دیکھیں مکان میں دیوار دے دی اس نے، اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، یہ کر دیا. استاد کو غصہ آیا کہ میں نے روکا تھا دیوار نہ دے، تو نے دیوار کیوں دی؟ استاد نے بلوایا، آتے ہی کھینچ کے تھپڑ مار. حالانکہ وکیل سینئر وکیل تھا، استاد جی بوڑھے، کھینچ کے تھپڑ مار. کیا لوگ ہوتے ہیں، مارا تھپڑ، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں مارا، بس سر نیچے جھکا کے کھڑے ہو گئے. استاد شروع ہو گیا، تجھے میں نے روکا تھا، دیوار نہیں دینی، تو نے جا کے دیوار دی. خبیث کہیں کا، خنزیر کہیں کا. وہ خبیث اور خنزیر کہتے تھے. میں چھوٹا سا تھا، میرے کان میں مروڑتے تھے. استاد عبدالعزیز میرے والد صاحب کے استاد تھے. بس ان کا زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ یہی گالی دیتے تھے، بس خبیث کہیں کا، خنزیر کہیں کا، تو چل جا دیوار توڑ دے، اپنے ہاتھوں سے توڑ. چپ کر کے وہاں سے آئے، دیوار توڑی. توڑ کے کہنے لگے یہ ساری توڑی، اینٹیں بھی تمہاری، سب کچھ تمہاری، میں جا رہا ہوں. استاد کے پاس گئے، اسی ہاتھوں، وہ گارے سی دیوار تھی نا، گاری کی دیوار تھی، اسی مٹی والے ہاتھوں سے کہنے لگے استاد جی یہ ہاتھ گواہ ہے، میں نے خود جا کے توڑی ہے، اب راضی ہے؟ کھڑے ہو کے سینے سے لگا دیا. کہنے لگے ایک دیوار توڑی ہے نا تجھے رب 5 کنال کا گھر دے گا. ہائے اس کے پاس تو 5 فٹ کا گھر ہی نہیں تھا، کرائے کی ایک گھر تھا، اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی بیٹھک تھی، اسی میں اس نے دفتر بنایا ہوا اپنا. استاد عبدالعزیز سے فوت ہو گئے. اس کو عروج ہوا، اس کی شرافت کی وجہ سے بکتا نہیں ہے، صحیح کیس لیتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا. کیس آنا شروع ہوئے. 5 کنال کا گھر میں نے خود دیکھا میں نے. اور ایک دفعہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے استاد جی کا تھپڑ جو ہے نا ابھی تک یاد ہے، اس کو ہاتھ لگا کے چومتا، استاد جی ایک اور لگا دیتے تو 5 کا اور بن جاتا. میں سچ کہہ رہا ہوں، عدالتیں خالی ہو جائیں گی جب تجھے یہ مکان رب سے جوڑ دے، ماں رب سے جوڑ دے، بیوی رب سے جوڑ دے،
دفتر رب سے جوڑ دے، جائیداد رب سے جوڑ دے، اپنا حق چھوڑ رب سے جڑ جا، اپنا حق چھوڑ مدینے والے کی دعائیں لے لے، رب سے جڑ جاؤ۔ جب یہ چیز آ جائے گی نا اندر، یہ چیز آ جائے گی، رب سے جڑ جائے گا یہ، اور رب کے ساتھ جو وعدے ہیں اللہ کے وعدے اور اللہ کے خزانے ہیں وہ اس کے لیے بے بہا ہو جائے۔ کیا بتاؤں آپ کو، ہمیں رب سے جڑنا نہ آیا، رب سے صرف مصلی نہیں جوڑتا اور رب سے صرف تسبیح نہیں جوڑتی، رب سے جوڑنے کے لیے بڑے عجیب انداز ہیں۔ کبھی اپنا سب کچھ گھر پھونک تماشا بھی دیکھا جاتا ہے، ہاں کبھی گھر پھونک تماشا دیکھ، کبھی گھر پھونک تماشا بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی حق دے کے حق چھوڑ کے، اپنا حق ہے شرعن بنتا ہے، قانوناً بنتا ہے، اخلاقاً بنتا ہے، سارے جہان نے کہا بنتا ہے، کبھی اپنا چھوڑ کے بھی رب سے جڑتا ہے۔ اور سچ سن اللہ والے، خزانے رزق کے رب کے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے۔ آ کے رونے لگا، انہوں نے کہا جی بڑے بھائی نے باپ کے ساتھ معاملہ کیا، انہوں نے کہا بھائی جی 2 پیٹرول پمپ میں فلاں جائیداد ہے، فلاں جائیداد ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ کی زندگی کی خبر نہیں، ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں لڑتا چھوڑ کے جائیں۔ جائیداد پہ بڑے بیٹے کا زیادہ ہولڈ تھا، چھوٹا سٹڈی تعلیم میں تھا، پھر کاروبار میں آ گیا، بڑے کا اثر تھا، اور باپ سے بٹوارا کرا لیا، حصہ کروا لیا، اور شہر کا پیٹرول پمپ خود رکھ لیا، اور بہترین چلتا تھا، اور ایک پیٹرول پمپ باہر تھا، شہر سے باہر سڑک پہ تھا، وہ اس بھائی کو دے دیا، اس کی سیل بالکل زیرو تھی، تھوڑی سی تھی۔ اب گھر والے کہیں یہ، وہ کسی اللہ والے کے پاس آیا، انہوں نے کہا یہ حال ہے، انہوں نے کہا والد، سبحان اللہ، بس جو والد نے فیصلہ کر دیا کہے ٹھیک ہے، جو کر دیا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ چھپانا، پہلی شرط کیا ہے؟ بتانا نہیں، دوسرا شکوہ نہیں کرنا، اور تیسرا توڑنا نہیں، بس چپ کر جا، فیصلہ جو کر دیا کر دیا۔ اس کی سیل آتی تھی، پہلے گھر چلتا تھا، ہاتھ ویسے کھلا ہوا تھا، انکم زیادہ تھی، پیٹرول پمپ کی دونوں کی سیل آتی تھی، اور کرائے اور کاروبار اور چیز، ایک دم ہر چیز سٹاپ ہو گئی، اور اس کے گھر میں سفید پوشی آ گئی، فاقے تو نہ آئے، سفید پوشی آ گئی، حالات تنگ ہو گئے۔ بچوں کو جو بڑے اسکولوں میں پڑھتا تھا وہاں سے ہٹا لیا، چھوٹے اسکولوں میں ڈال دیا، لیکن 3 شرطیں باقی رکھی، نظام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ بس قدرت کا فیصلہ دیکھیں، حکومت نے فیصلہ کیا شہر کے اندر ٹریفک زیادہ ہے اور بائی پاس بنانا ہے، اور جب بائی پاس بنا وہ ساری ٹریفک اسی پیٹرول پمپ میں چلی گئی، یہ فارغ ہو گیا، یہ فارغ ہو گیا۔ رب سے جڑنے کی ترتیب اگر نہیں سوچی تو پھر اپنی نسلوں کے لیے تھوڑا سا لے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک میں جوان کہنے لگا، والدہ کو طلاق ہو گئی، غربت تنگ دستی میں والدہ نے پالا، اور ہمارے ماموں ہم سے نفرت کرتے تھے، کسی اللہ والے کی دعا لگی اور کہاں سے کہاں نکل گئے، اب ماموں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، اور ہمیں ماموں کے اس رویے سے نفرت ہے جب ہمیں ٹھوکریں مارتے تھے، ہماری غربت کی وجہ سے، ہماری تنگ دستی کی وجہ سے ہمارے ماموں ہمیں ٹھوکریں مارتے تھے اور ہمیں غربت کے تانے دیتے تھے اور ہم سے نفرت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، نعمتیں آ گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، اور ہمارے ماموں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بیٹی، اور کہاں میرا دل بالکل نہیں کہتا،
اور میں نے اس سے یہ بات کہی، میں کہا دیکھ یہی تیرے لیے اب ترقی کا موقع ہے، اب تیرے لیے پانے کا موقع ہے، اب اپنے ماموں کی بیٹی کو نکاح کر کے سینے سے لگا لے اور سارے شکوے بھول جا، رب تجھے وہ دے گا جس کی حد نہیں، تجھے رنگ و رنگ کر دے گا۔ اس نے ابھی تک میری بات نہیں مانی، رل رہا ہے، رل رہا ہے۔ میں اس کو کئی سال پہلے کہا، میں نے کہا کر لے کر لے۔ اللہ والو جڑے عرش والے سے یعنی اور انداز سے، ہاں کبھی اپنا سب کچھ دے کے بھی جڑنے میں مزہ آتا ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں شاید لے کے جڑیں گے، نہیں، جب دینے کا موقع آ جائے نا تو پھر بھوک ہڑتالیں نہیں ہوتی، پھر مال روڈ پہ روز جلوس نہیں ہوتے، پھر حکومتوں کو گالیاں نہیں ہوتی، ہاں پھر حکمرانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، بد دعائیں نہیں ہوتی۔ جب یہ طبیعت میں مزاج میں آ جائے معاشرے میں امن آتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کچھ اعمال دیے، عطا فرمائے، میں نے طے کیا کچھ بزرگوں سے، کچھ میرے نانا عامل تھے، کچھ اور بزرگوں سے مجھے نعمتیں ملی، کچھ حضرت سے ملی، میں نے آپ کو دینا شروع کر دیا۔ سچ ہے، انمول خزانہ لکھا، لوگوں کو بتاتا تھا اس کو لکھا، اس کے کچھ فائدے سامنے آئے، اس وقت جتنے فائدے میرے سامنے آئے تھے یہ اسی وقت کے لکھے ہوئے، ابھی تک جو انمول خزانہ چھپ رہا ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ آپ تو اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے سامنے آئے نا، اتنا چھپ رہا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولے اتنا سچ ہے، اس کا حال یہی ہے۔ انمول خزانہ ایک ہی ہے، میرے پاس رہے، ایک وظیفہ ہے، میرے پاس رہے، میرا اپنا ہے، میرے پاس رہے۔ ایک بندے کو فون کیا، کہنے لگے جی بڑا اللہ والا آدمی ہے، ہمیں ایک چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے فون کیا، میں نے اس کو، میرا تعارف ہوا کہ ہاں اکری والے، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اس نے دوسرے کے ہاتھ پیغام پہنچایا، اس نے کہا جی وہ فلاں جو چیز حکیم صاحب نے کہا تھا نا اس کی تھیوری دینے کے لیے میں 5 لاکھ روپے لوں گا۔ کیا دینے کے لیے؟ صرف میں اس کی تھیوری دینے کے لیے 5 لاکھ روپے لوں گا، حکیم صاحب سے کہہ دو جا کے۔ میں نے بچھایا مصلی، میں نے کہا مولا وہ تو 5 لاکھ لیتا ہے، میرے پر 5 روپے دینے ہی نہیں، میں نے دینے ہی نہیں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اور قدرت خدا کی 2 بندے آ گئے، 2 پارٹیاں مل گئی، ایک کہے ہم وہ چیز بنا کے دیتے ہیں، ایک وہ ہم چیز بنا کے دیتے ہیں۔ وہ 5 لاکھ روپے تھیوری کے لیتا تھا، وہ اس سے بہت کم ہو چیز بنا کے دے رہے ہیں۔ انمول خزانہ میرے پاس تھا، میں فائدہ لے رہا تھا۔ اب بھی الحمدللہ مغرب کے بعد میں نے پڑھا ہے، ویسے بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتے بھی اس کو پڑھتا ہوں، ویسے میرا معمول ہے، میں کہتا میرے پاس ہو۔ لیکن جن درویشوں کی 4 دن جوتیاں سیدھی کی کر نہ سکا، اس میں ندامت ہے۔ اپنے مرشد سے میں نے پیار نہیں کیا، عشق کیا ہے، اس میں مجھے کچھ احساس ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا کیا۔ نہ مجھے اپنے تقوی، نہ حسب، نہ نصب، نہ ولایت، نہ بزرگی، نہ میرے جن تابع، نہ کشف، نہ فرشتے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں۔ ایک دعویٰ ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا، اعتماد سچا کیا۔ دنیا نے جو مجھے کہا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کالج کے پروفیسر سینئر ہیں، کل باپ بیٹا آئے، کہنے لگے جی وہ ایک کالج کے پروفیسر ہیں، وہ میرے والد صاحب کو کہتے ہیں حکیم دار 2 نمبر ہے، لیکن آپ کے رسالے کے، آپ کے درس کے سارے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو مزے کی بات ہے۔
اور میں کہ خود میں تو درس میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا پیغام 1 نمبر ہے، وہ میرا 1 نمبر کا پیغام پھیلا رہا، بس بات مقصد۔ اگر وہ مجھے بات کرے تو کیا حرج ہے، مجھے کہے 2 نمبر تو کیا حرج ہے، کہنے لگے دن رات آپ کو 2 نمبر کہتا ہے خوب زیادہ، لیکن وظیفے آپ کے بتاتا ہے، تصویر آپ کی بتاتا ہے۔ اگر یہ انول خزانہ میں اپنے پاس رکھتا اور آپ کو نہ دیتا، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، اعمال ہے، روحانی غسل ہے، لاہوتی وضو ہے، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی ہے، جتنے بھی اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر یہ اپنے تک رکھیں۔ مجھے ایک بندہ نہیں کئی بندوں نے کہا، اس نے کہا جی بڑوں کا اصول تھا، بڑوں کا وہ نااہل لوگوں کو نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس بڑوں نے کچھ آپ کو تحفے دیے ہیں، اجازتیں دی ہیں، لیکن چلو یہ تو دیکھیں کہ کوئی اہل ہے یا نااہل ہے۔ تو میں نے ہر بندے کو ہر وقت یہی جواب دیا ہے جو آج آپ کو دے رہا ہوں، سنیں غور سے، موبائل نہ دیکھیں، غور سے سنیں۔ آج جو آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ یہ جواب ہر بندے کو دیتا ہوں۔ وہ کیا دیتا ہوں؟ میرے آقا مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے، ہر امتی اہل ہے، میرے آقا مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے۔ بس میں نے اہل تک امانتوں کو پہنچانا ہے۔ میری چاہت ہے میں قبر میں سینے میں کوئی ایسا راز لے کر نہ جاؤں جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اہل ہے۔ مجھے اس کو ملاقاتیں ہوتی ہیں خطوں کے ذریعے، بالمشافہ، حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق اتنا زیادہ اور اتنی زیادہ آگے سے آگے، اور ان کی اتنی آسانیاں پیدا ہو رہی، اور ان کی اتنی مشکلیں ٹل رہی، اور ان کے اتنے مسائل حل ہو رہے۔ ایسا سکون ملتا ہے، ایسا چین ملتا ہے، طبیعت میں بہت راحت ملتی ہے۔ یہ تسبیح خانے نے اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے جو پیغام دیے ہیں، اعمال کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، اور قرآن کے ذریعے، اور حدیث کے ذریعے، اور آقا مدینے والے کی غلامی کے ذریعے، اور مدینے والے کے اعمال کے ذریعے جو مخلوقات کو جوڑنے کے پیغامات دیے ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو نسلوں کو شاد و آباد کر دیتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ یقین جانیے، اللہ سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، اور اللہ سے جوڑنے کی تدبیریں سوچیں۔ کبھی وظیفے کے ذریعے جڑتے ہیں اور کبھی دولت کے ذریعے جڑتے ہیں۔ کون سی دولت؟ دولت دے کے، حق چھوڑ کے، کبھی اس کے ذریعے بھی جڑتے ہیں۔ ہاں، میرے پاس ایک صاحب آئے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں۔ ایک کے بچے وہ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں، اور جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں سے مراد بہت معمولی ہے، اور ایک کی اولاد وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے وافر ہے، کھانے کے لیے وافر ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے۔ اور وہ مجھے ان کی خبر ہے، انہوں نے جائیداد کا معاملہ گڑبڑ کیا تھا، اور ابھی تک رب نے اس کو امیر رکھا ہوا ہے، اس کو غریب رکھا ہوا ہے۔ میں ہر بار اس کو تسلیاں دیتا ہوں، خیال کرنا، شکوہ نہ کرنا، اس کا احترام نہ چھوڑنا، اس کا پیار نہ چھوڑنا، اور اس کی محبت نہ چھوڑنا، اور کسی کو بتانا نہیں، بس چھپانا۔ رب تمہیں دے گا، دے گا۔ اس دن مجھے کہنے لگا اتنے سال ہو گئے ہیں، رب کب دے گا؟ میں نے کہا دیکھ، رب تو جانتا نا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں۔ کبھی سالوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، کبھی مہینوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ رب تجھے جب دے گا نا، تیرے سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے، تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، رب تجھے دے گا۔ لیکن ایک بات تو کہے، ایسا نہ دے کہ اللہ اسے فقیر کر دے، مجھے غریب امیر کر دے، نہ، رب سے یہ نہ مانگ، رب سے مانگ مولا اسے دیا ہے تو مجھے بھی اپنے خزانے سے دے، یا اللہ تو اسے دیا ہے، اگر مجھے دے گا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی۔ اشوالے سے جڑے، اعمال کے ذریعے، مال کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، اپنا حق چھوڑ کے،
زندگی کا نظام عرش والے سے جڑنے پہ ہے. میرے پاس خط آتے ہیں، ڈاک آتی ہے، اور عجیب و غریب خط آتے ہیں، عجیب و غریب. ہاں ایک سامنے یہ خط ہے میرے پاس کہ سورۃ کوثر پڑھنے سے، حالانکہ میں دن میں بہت ہی کم پڑھتا ہوں، 129 دفعہ، تھیلی میں اتنی برکت ہے کہ الحمدللہ پیسے کبھی کم ہی نہیں ہوتے، بلکہ فیملی، دوستوں اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں. اور ایک سامنے آپ نے فائدے لکھے، آگے فائدے میں لکھا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے کئی لاپتہ چیزیں، موبائل، تھیلی، چابیاں، قیمتی چیزیں حیرت انگیز طور پہ مل جاتی ہیں. پھر آگے لکھا سورۃ علم نشرہ سے پارکنگ میں ہمیشہ سہولت ہوتی ہے. درس پر آتے ہوئے گاڑی میں سورۃ علم نشرہ میں پڑھتے ہوئے آتا ہوں، لوگ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور مجھے ایسی جگہ پارکنگ ملتی ہے جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. سورۃ علم نشرہ پڑھتے ہوئے اور سورۃ علم نشرہ پڑھتے ہوئے ٹریفک کے حادثات، ٹریفک کے مسائل ہمیشہ حل ہوئے. سفر جلدی کٹتا ہے، سفر جلدی کٹتا ہے. اور سفر میں مسنون دعا، اذان کا عمل اور آیت الکرسی سے مکمل حفاظت رہتی ہے. اور حفاظت کے عمل یا حفظ یا سلام سے تو ہر چیز کی حفاظت رہتی ہے. کچھ عرصہ پہلے میرا 50,000 کا موبائل گر کر بند ہو گیا، کوشش کے باوجود نہیں چلا. سورۃ کوثر بکثرت پڑھی اور بار بار پھونک ماری، آخر آن ہوا، چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے. لوگوں کو فائدہ ہو رہا یا نفع ہو رہا یا نقصان ہو رہا؟ لوگ عرش والے سے جڑ رہے، ان کے مسائل حل ہو رہے، ان کی مشکلیں دور ہو رہی. عرش والے سے جڑیں، عرش والے سے جوڑ پیدا کریں. اور جوڑ پیدا کرنے کی آج میں آپ کو یہ جو انداز بتایا ہے نا، یہ جو انداز بتایا ہے تقسیم کا، کیونکہ جائیداد کی تقسیم اور مال کی تقسیم، معاملات کی تقسیم، اس کا واسطہ ہر بندے کو پڑتا ہے اور ضرور پڑتا ہے. اور یہاں رشتے کھو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا خون جدا ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے لیے جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں رشتوں کو بچا لے، زندگی میں برکتوں کے رب دروازے کھول کے دکھائے گا. مال کو نہ بچانا، مال جاتا چلا جائے، زمین جاتی ہے چلی جائے، دکان جاتی ہے چلی جائے، اور میرا حصہ خود. ایک ہے نا مجھے پورا حصہ دو، انصاف کرو. ایک ہے نہیں، ظلم ہو گیا، میرا حصہ گیا، کوئی بات نہیں، چلی جائے، سب کو چلا جائے. لیکن سچ کہہ رہا ہوں، خون نہ جائے، صلہ رحمی نہ جائے، رشتے نہ جائیں. تھوڑا سا کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، تھوڑی سی کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن کبھی آتی نہیں ہے. اور کبھی آ جاتی ہے، صبر کر لینا، لیکن کبھی رشتوں کو نہ توڑنا. کیا مائی کا انتخاب تھا، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف بھائی ہے. کہنے لگے شادی کروں گی، شوہر مل جائے گا. ہاں کیوں؟ تو قتل کر دے گا نا میرے شوہر کو اور شادی کر لوں گی. شوہر مل جائے گا، قتل کر دے گا میرے بیٹے کو، بیٹا مل جائے گا. لیکن بھائی کہاں سے ملے گا؟ بھائی کہاں سے ملے گا؟ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ. میں کہتا ہوں دولت اور مال کے خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں. اللہ پاک سکون کے خزانے دیتا ہے، عرش سے رحمت کے خزانے، عافیت کے خزانے اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے. جو یہ بات سمجھ لیں بس، جن کو یہ سمجھ آ جائے، ورنہ سمجھ نہ آئے تو بہن اور بھائی عدالتوں میں سامنے کٹارے میں کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ نہ آئے تو کٹارے میں کھڑے ہوتے ہیں. میرے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی، ٹانگیں موڑی بھی نہیں جاتی تھی. صرف 2 کام کیے، گھٹنوں کی تکلیفیں ختم ہو گئی. بتاؤں 2 کام؟ یہ بندے نے اپنا خط لکھا، کہ گھٹنوں کی تکلیف تھی، ٹانگیں نہیں موڑ سکتا تھا، بیٹھ کے نماز، اتحیات، کچھ بھی نہیں، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد. 2 کام کیے، ایک روحانی غسل کیا اور ایک وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی. مستقل یہ عمل کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد درد بھی ختم، گھٹنوں کا جوڑوں کا درد بھی، گھٹنوں کا موڑنا بھی، ہر چیز ختم ہو گئی.
آپ نے 10 میں بھووں کے بارے میں بتایا تھا. بھووں کے بارے میں یہ خط ہے خاتون کا. بہو کے بارے میں بتایا تھا. بنوانا میں نے چھوڑ دی, دوسروں کو بھی تلقین کی. جس نے یہ بہو کا مسئلہ, بہو کو تراشنا چھوڑا, ان کا لیکوریا کا مسئلہ حل ہو گیا. اور بتاؤں, میرے پاس مجھے اچانک یاد آیا, میں نے بہو کے بارے میں بتایا تھا 2 چیزیں ایسی ہیں. بہو کی چھاؤں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے. اور ناخون کی چھاؤں میں شیطان. باقاعدہ حدیث میں آتا ہے. پتہ ہے شیطان رات کہاں گزارتا ہے؟ ناک کے نتنوں میں, بانس سے. پتہ ہے رات شیطان ہمیشہ رات جو گزارتا ہے نا, سٹے کرتا ہے کوٹھڑی کے اندر. جس کوٹھڑی کے اندر, وہ ناک کی کوٹھڑی ہے. حدیث میں آتا ہے, میرے آقا نے فرما دیا سچ ہے, حق ہے, حقیقت ہے. مجھے سمجھ نہ آئے, نزلے کا مارا وہ کہے گا میرا ناک تو ویسے بند ہے, ناک میں بلغم ہے, تو کہتا ہے ناک میں شیطان ہے. تو کہتا ہے ناک میں شیطان ہے. میرے آقا مدینے والے نے فرما دیا ناک میں کون ہے؟ رات کون گزارتا ہے؟ شیطان رات کو ناک میں گزارتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو انوکھی بات بتاؤں. جو شخص صبح اٹھتے ہی بیڈ ٹی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو بندہ یہ 11 بار پڑھے گا اس کے بہت فائدے بتائے. آج یہ ناک کا جو ہے نا, یہ ریسٹ روم اور گیسٹ روم, یہ رات کا جو ریسٹ روم ہے نا, ناک شیطان کا یہ ریسٹ روم ہے. ریسٹ ہاں, آپ کہتے ہیں بلغم روم ہے, نہیں, یہ ریسٹ روم ہے. اس ریسٹ روم سے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے نقصان بھی سن لیں. ٹینشن 1, بالوں کا گرنا 2, غیر ضروری باروں کا چہرے پہ بدن پہ نکلنا 3, چہرہ کا وقت سے پہلے جھریاں, وقت سے پہلے دانے, وقت سے پہلے چہرے کا بوڑھا ہونا, وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا, اور ذہن ہر وقت بوجھل رہنا, چچڑا پن, ایگزائٹی, غصہ, ٹینشن, اور اعصاب کا کھچاؤ, کندھوں کا کھچاؤ, طبیعت کا تھکا تھکا رہنا, سارا دن فریش نہ رہنا, بے چین رہنا, گھبراہٹ کا ہونا, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چینی, انجانا خوف ہونا, یہ اس کی علامت ہے. اگر جو بندہ یہ بیٹھی کر لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو بندہ یہ کر لے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو بندہ یہ کر لے, اللہ پاک جل شانہ ہو اس کے لیے حیرت انگیز نظام بناتا ہے. حیرت انگیز نظام بناتا ہے. ان چیزوں سے خلاصی, ان چیزوں سے نجات, اور جن چیزوں سے اللہ پاک ایسی نجات عطا فرماتے ہیں, ایسی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بتائیں کہ سرما لگائیں آپ آنکھ میں, اکثر تھوک بلغم میں سرما نکلتا ہے, تجربہ کیے کبھی, ہے نا؟ لگائیں آنکھ میں, نکلتا کہاں سے ہے؟ آپ حیران ہوں گے. آپ تجربہ کر لیں, آنکھ میں لگائیں اور نکلتا کہاں سے ہے؟ اس آنکھ کا تعلق نظام کے ساتھ ہے, اور آنکھ کی بھووں کا تعلق ہماری میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ اس کی حیثیت, اہمیت ہے. یہ ایک انوکھا راز ہے. آنکھوں اپنے چہرے کی جو بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر, اور اس کے جو بال ہیں, یہ ایک انوکھا راز ہے. اس راز کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو, یقین جانیے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لیکن انسان کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ جوتی ہے جی,
پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ میں نے کہا بتائیں. کہہ رہی ہے اسنیک لیدر ہے. یہ جو افریقہ میں سانپ ہوتے ہیں نا, ان کا جوتا بنا ہوا ہے. وہ موٹے موٹے سانپ اجدے ہوتے ہیں, ان کی کھال اتار کے نا اس کا جوتا بنا. میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگے اس سے انگزائٹی نہیں ہوتی, اسٹریس نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں ہوتی. اور یہ جوتا جس پاؤں میں ہوگا, بعض آپ نے جوتے دیکھے ہوں گے جن کے نیچے نوکیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی نوکیں ہوتی ہیں. لگے یہ شوگر والوں کا نہیں جوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کی کتنی بیماریوں کا حل ہوتا ہے. یہ چھوٹے روحانی نقطے آپ کی زندگی کے مسائل کا حل ہے, نہیں ہے؟ یعنی یہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے اللہ کی توفیق سے. کیا؟ اعمال کے ذریعے آپ حضرات کو کچھ راستے دیے, آپ کو کچھ منزل دی, آپ کو کچھ طریقہ دیا, اعمال کے ذریعے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا مخلوق لاکھوں کی لاکھوں نیٹ رسالے پہ اور تسبیح خانے کی طرف پلٹی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عرش سے دروازے کھلتے ہیں. مخلوق کو دینے سے عرش سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. لینے سے جو نہیں کھلتے وہ دینے سے کھلتے ہیں. کیوں فرمایا لینے والا سدا فقیر رہے گا اور دینے والا سدا غنی رہے گا. دینے والا سدا غنی رہے گا. آپ دینے والے بنے اور اعمال کو پھیلانے والے بنے, اعمال کو پھیلانے والے بنے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میری موجودگی ہوگی تو پھر تو آپ اعمال پھیلائیں گے, اور میری موجودگی نہ ہوئی پھر آپ عمل چھوڑ دیں گے. ایسا کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مجھ سے پیار ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجھ سے بھی پیار ہوتا ہے اور تسبیح خانے سے بھی پیار ہوتا ہے. اکیلا اگر مجھ سے پیار ہوا تو میرا چہرہ سامنے, تو پھر تسبیح خانے میں حاضری. اور اکیلا مجھ سے پیار کے ساتھ تسبیح خانے سے پیار ہوا, پھر تسبیح خانہ کبھی خالی نہیں ہوگا. آپ خالی تو نہیں کریں گے؟ آپ کو آج جو میں نے یہ پیکج دیا ہے نا, میری بات غور سے سنیں, میں ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج جو میں نے یہ پیکج دیا ہے نا, اللہ سے جوڑ پیدا کرنے کا اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے جوڑ پیدا کرنے والا جو پیکج دیا ہے, اس پیکج کو کبھی بھولیے گا نہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں 90 سے 99% اسی کی آگ لگی ہوئی ہے. میرے پاس اس دن بھی کہنے لگے جی اس کے لیے کچھ کریں. سنیں لفظ میرا غور سے سنیں ذرا. جی آپ اس کے لیے کچھ کریں. جس نے مجھے کہا, اس لفظ کچھ کریں کی کہانی میں سناتا ہوں. میں نے کہا اس کو کہیں بہنوں کا حق دے دے, ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے کہا, میں نے کہا بہنوں کا حق دے دے. اس سے کہا, اور اس کے ساتھ جو عبرت کا نظام ہے آپ سوچ نہیں سکتے. انوکھی عبرت کا نظام ہے. صرف بہنوں کا حق اس نے روکا ہوا ہے. میں اس وقت جا رہا ہوں, دعا مولانا ولی صاحب کروائیں گے. میں نے ابھی سفر میں جانا ہے, صبح ترکی پہنچنا ہے انشاءاللہ. ابھی سفر میں نکلنا ہے. تسبیح خانے میں آج میں دعا نہیں کراؤں گا. میرے تقریباً 6 خلفاء ہیں اور جانشین کوئی نہیں ہے. مولانا ولی صاحب میرے جانشین ہیں, اور اس کے بعد میرے بیٹے جانشین ہیں. یہ میرے خلیفہ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, اور میرے جانشین ہیں. یہ آج یہ ذکر خاص بھی کرائیں گے, دعا بھی کرائیں گے. میں بس درس ختم کر رہا ہوں. آج آپ کو دعا سفر میں بیٹھ کے دوں گا. ہاں, اور مولا سے کہوں گا کہ اللہ فضاؤں میں تو گناہ نہیں ہوتے. تڑپتی ہوئی بہنیں اور تڑپتے ہوئے تیرے یہ بھائی, یہ آپ بیٹھے ہیں, ان کو عشق سے پیار سے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ ان کی نسلوں کو شاد و آباد کر.
ان کے گھروں کو شاد و آباد کر دے۔ سچ بتاؤں، مجھے سفر کی دعاؤں میں کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے، کبھی آنسو گر جاتے ہیں، کبھی داری آ جاتی ہے۔ تو آپ ابھی یہاں بیٹھے رہیں، میں نکل رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، تسبیح خانہ آباد جو ہوتا ہے عاشقوں سے ہوتا ہے، پیار والوں سے ہوتا ہے، اور جو آباد وہی کرتے ہیں جو عشق سے چلتے ہیں، جو پیار سے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ جمعرات کو، یہ تقریباً 3-4 دن کا سفر ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعرات اور آئندہ درس میں پھر وہاں کے حالات بھی بتاؤں گا، اعمال بھی بتاؤں گا، اور کچھ تحفے بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔